بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کا دوسرا باب مرفوعات ہے، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم امام کسائی اور امام فرہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فَإِنْ عَمَلْتَ الثَّانِي أَزْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْأَوَّلِ عَلَى وَفْقِ الظَّاهِرِ دُونَ الْحَذْفِ خِلَافًا لِلْكَسَائِ وَجَازَ خِلَافًا لِلْفَرَّاءِ وَحَذَفْتَ الْمَفْعُولَ إِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ وَإِلَّا أَظْهَرْتَ۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر تو دوسرے کو عمل دے گا تو ضمیر لے آئے گا فاعل کی پہلے میں ظاہر کے مطابق، نہ کہ حذف۔ اختلاف ہے امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور یہ جائز ہے، اور اختلاف ہے امام فرہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا، اور تو حذف کرے گا مفعول کو اگر اس سے بے پرواہی ہو، وگرنہ تو اس کو ظاہر کرے گا۔ عبارت اور ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، یہ والی بات گزشتہ سبق کے اندر گزر چکی ہے کہ جو بصری ہیں وہ دوسرے فعل کو عمل دینے کو پسند کرتے ہیں، اور کوفی وہ پہلے فعل کے عمل دینے کو پسند کرتے ہیں۔ اب جب آپ نے بصریوں کے مذہب کے مطابق دوسرے فعل کو عمل دے دیا ہے، اب پہلے فعل کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟ تو دیکھیں، اس کی دو صورتیں ہیں کہ جب آپ نے دوسرے کو عمل دے دیا ہے تو اب پہلے میں دیکھیں کہ پہلا فاعل کا تقاضا کر رہا ہے یا پھر مفعول کا تقاضا کر رہا ہے۔ اگر تو جو پہلا فعل ہے وہ فاعل کا تقاضا کرے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا کیا آپشن ہے؟ دیکھیں، یہاں پر آپ حذف بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ حذف کرتے ہیں تو فاعل عمدہ فی الکلام ہوتا ہے، اور عمدہ کا حذف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ حذف تو نہیں کر سکتے۔ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ جو پہلا فعل ہے آپ اس کے فاعل کو ذکر کر دیں، اور آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں، ضربنی زید واکرمنی زید۔ یہ جو زید تھا اس میں جھگڑا تھا، اس کو ہم نے اکرمہ کا فاعل بنا دیا، اور جو ضربہ کا فاعل تھا وہ ہم نے محذوف نکال لیا زید۔ تو دیکھیں، اگر آپ فاعل نکال دیتے ہیں پہلے کا تو آپ اس طریقے سے بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلام کی فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر یہ بھی شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ضربہ ہے اس کا جو فاعل زید یہ کوئی اور ہے، اور اکرمہ کا فاعل زید یہ کوئی اور ہے، حالانکہ جو ہمارا مقصد ہے بتانے کا وہ یہ ہے کہ ایک ہی زید ہے جس کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اب اس کے بعد آپ کے پاس ایک صورت باقی بچتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو پہلا فعل ہے اس میں آپ ضمیر لے آئیں۔ مثال کے طور پہ جیسے یہ ہے نا کہ یہ جو زیدین ہے اس کو آپ نے اکرمتو کا مفعول بنا دیا، اب یہ جو ضربا ہے اس میں آپ ضمیر لے آئیں جو کہ اس زیدین کی طرف لوٹے گی۔ تو اس کے اوپر ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر تو آپ ضمیر پہلے لے کے آ رہے ہیں، مرجع بعد میں ہے، حالانکہ اصول تو یہ ہے کہ مرجع وہ پہلے ہوتا ہے، ضمیر بعد میں آتی ہے۔ تو دیکھیں، اس کا جواب بصری یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر بشرط تفسیر جائز ہے، یعنی ضمیر کو پہلے لے آنا، مرجع نہ بھی ذکر ہو، اگر اس مرجع کی تفسیر آگے کلام کے اندر موجود ہو تو پھر یہ جائز ہوتی ہے، بشرط کہ وہ جو ضمیر ہے وہ عمدہ کی ضمیر ہو۔ تو چونکہ فاعل یہ عمدہ ہوتا ہے، لہذا اس کی ضمیر پہلے لے کے آنا اور بعد میں اس کی تفسیر آ جائے تو یہ جائز ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی آپ کو اس کی مثال ملتی ہے، قل هو اللہ احد، ہوا ضمیر پہلے ہے، اس کا مرجع پہلے مذکور نہیں ہے، لیکن اس مرجع کی تفسیر آگے اللہ احد وہ پورا جملہ کر رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ اس میں ضمیر لا سکتے ہیں۔ پھر اس میں دوسری بات یہاں پر یہ ہے سمجھنے کی، یہ جو آپ ضمیر لے کر آئیں گے یہ اس میں ظاہر کے مطابق ہوگی۔ مثال کے طور پہ جو فاعل دوسرے کا آپ نے بنایا تھا، یعنی اگر دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہے یا دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، اگر تو واحد ہے تو ضمیر بھی واحد کی آئے گی، اگر تثنیہ ہے تو ضمیر بھی تثنیہ کی آئے گی، اگر جمع ہے تو ضمیر بھی جمع کی آئے گی۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ دیکھیں، ضربانی واکرمتو الزیدین، اب الزیدین کو آپ نے اکرمتو کا مفعول بنا دیا، اب ضربا میں آپ نے ضمیر لے کے آنی ہے تو آپ الف ضمیر لے کے آئیں گے تثنیہ کی، کیوں؟ کیونکہ اس کا جو مرجع ہے زید یہ تثنیہ ہے، تو لہذا آپ ضمیر بھی تثنیہ کی لے کر آئیں گے۔ اسی طریقے سے آپ جمع کی مثال دیکھ لیں، ضربونی واکرمتو الزیدین، اب الزیدین یہ جمع ہے جو کہ اکرمتو کا مفعول ہے، بصریوں کے مذہب پر آپ نے دوسرے کو عمل دے دیا۔ اب یہ جو پہلے میں آپ ضمیر لے کر آئیں گے، یہ واو کے ضمیر اس لیے لے کر آئیں گے کیونکہ اس کا جو مرجع ہے الزیدین یہ جمع ہے۔ یہ تو ہو گیا جمہور کا مذہب، لیکن امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے سے اختلاف کرتے ہیں۔ امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ، پہلے آپ اس عبارت کو دیکھیں، بات سمجھ آ جائے گی۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے دوسرے کو عمل دے دیا تو آپ فاعل کے ضمیر لے آئیں گے پہلے فعل میں، علی وفق ظاہر، ظاہر کے مطابق، یعنی ظاہر جیسا کہ اگر واحد ہے تو ضمیر واحد کی آئے گی، تثنیہ ہے تو ضمیر تثنیہ کی آئے گی، جمع ہے تو ضمیر جمع کی آئے گی۔ اسی طریقے سے اگر اس میں ظاہر مؤنث ہے تو ضمیر بھی مؤنث کی آئے گی۔ دون الحذفی کہ آپ حذف نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ حذف کرتے ہیں تو جو فاعل ہے وہ کلام کے اندر عمدہ ہوتا ہے، اور عمدہ فی الکلام کا حذف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا جمہور بصریوں کا مذہب، جس کی طرف حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی رجحان ہے۔ آگے فرمایا کہ امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں۔ امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں
امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ ضمیر لے کر آئیں گے تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، اور اضمار قبل ذکر یہ جائز نہیں ہے۔ بصری تو کہتے ہیں نا کہ اضمار قبل ذکر اگر لفظاً اور رتبتاً ہو تو پھر جائز نہیں ہوتا، اگر صرف لفظاً ہو رتبتاً نہ ہو تو جائز ہوتا ہے، لیکن امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اضمار قبل ذکر کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، تو اضمار تو ضمیر تو آپ لا نہیں سکتے۔ پھر امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے مطابق آپ یہاں پر دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ ذکر کرتے ہیں اور آپ ایسے کہتے ہیں ضربنی زید واکرمنی زید، اس طریقے سے اگر آپ کرتے ہیں کہ پہلے فعل میں بھی جو فاعل ہے اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، تو یہ بھی امام کسائی کے مذہب پر جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ وجہ وہی ہے جو بصری فرماتے ہیں کہ یہ کلام کی فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے، اور اس میں یہ بھی شبہ ہو سکتا ہے کہ جو دونوں فعلوں کا جو فاعل ہے وہ الگ الگ ہے، تو یہاں پر بھی وجہ وہ یہی بتاتے ہیں۔ پھر امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کریں گے کہ آپ اس میں جو پہلا فعل ہے اس کے جو فاعل ہے اس کو آپ حذف کر دیں گے۔ بصری تو کہتے تھے نا کہ پہلے فاعل کو آپ حذف نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ فاعل عمدہ فی الکلام ہوتا ہے۔ امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں فاعل عمدہ فی الکلام ہوتا ہے، اس کو حذف کرنا اور ذکر کرنا یہ برابر ہوتا ہے، لہذا عمدہ فی الکلام کا حذف کرنا یہ جائز ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ دوسرے کو عمل دے دیے تو آپ پہلے میں جو فاعل ہے تو آپ اس کو حذف کر دیں گے، اسی طریقے سے اگر مفعول ہے تو مفعول تو ویسے ہی حذف ہو جاتا ہے، اس میں تو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ اب ثمرہ اختلاف کہاں پر نکلے گا؟ ثمرہ اختلاف نکلے گا تثنیہ اور جمع کی صورت میں، اسی لیے میں نے واحد کی صورت نہیں لکھی ہے کیونکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اب ثمرہ اختلاف ظاہر ہوگا تثنیہ اور جمع میں۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے ضربانی وکرمت الزیدین، یہاں پر دیکھیں الزیدین، یہاں پہ اس میں ظاہر تثنیہ تھا تو بصریوں نے یہاں پہ الف تثنیہ کی ضمیر لے کر آئے ہیں، لیکن امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کریں گے، جب آپ نے حذف کر دینا ہے فاعل کو تو آپ اس کو ضربہ واحد ذکر کریں گے، ضربات تثنیہ کا ذکر نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ فاعل حذف ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے جب جمع ہو تو پھر بصری کیا کہتے ہیں کہ واو ضمیر لے کر آئیں گے جو کہ الزیدین جمع کی طرف لوٹے گی، لیکن امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چونکہ ضمیر آتی ہی نہیں ہے بلکہ حذف ہو جاتا ہے، تو ان کے نزدیک اس کو بھی ضربنی واکرمت الزیدین اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ تو یہ امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے اور امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل آ گئی ہے۔ آگے چلیں، جازہ، دیکھیں اس کا تعلق جو ہے آگے پیچھے کے ساتھ کچھ نہیں ہے، اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ پہلے کو عمل دے دیں دوسرے کو عمل دے دیں دونوں طریقوں سے جائز ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلام کے اندر یہ جملہ معترضہ ہے۔ خلافا للفراء، اختلاف ہے امام فرا رحمہ اللہ تعالیٰ کا، یہ تو ہو گیا امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اختلاف۔ اب آگے بات کر لیتے ہیں امام فرا کی۔ دیکھیں امام فرا رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ ضمیر بھی نہیں لا سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، اور امام فرا رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً دونوں ناجائز ہیں، اسی طریقے سے اکیلا لفظاً ہو یا اکیلا رتبتاً ہو یہ بھی ناجائز ہے، تو ضمیر بھی نہیں آپ لا سکتے، اور اگر آپ ذکر کریں گے تو ذکر بھی نہیں کر سکتے کیونکہ کلام کے فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے واضح کر چکا ہوں، تو آپ ذکر بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب تیسری صورت اس میں یہ بچتی ہے کہ آپ اس کے فاعل کو حذف کر دیں، جیسا کہ امام کسائی نے حذف کیا تھا، تو امام فرا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ فاعل کو حذف بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو لہذا امام فرا رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کلام کی صورت جس میں آپ نے جب دوسرے کو عمل دے دیا ہے اور پہلا فعل وہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، امام فرا رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ صورت سیرت سے جائز ہی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے، اس کو بھی نہیں آپ پڑھ 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 سکتے، اسی طریقے سے اس کو بھی نہیں پڑھ سکتے کہ جب آپ نے دوسرے کو عمل دے دی ہے اور پہلا فعل وہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اختلاف ہے امام فرا رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ تو بات تھی یہاں تک کہ جب پہلا فعل وہ فاعل کا تقاضا کرے، آگے فرمایا وَحَذَفْتَ الْمَفْعُولَ إِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ، اور اگر پہلا فعل وہ مفعول کا تقاضا کرے پھر کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں پھر مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے دوسرے فعل کو عمل دے دیا بصریوں کے مذہب کے مطابق اور جو پہلا فعل ہے وہ مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ اس میں پہلی صورت یہ ہے کہ وہ جو افعال ہیں وہ افعال قلوب میں سے ہیں یا افعال قلوب میں سے نہیں ہیں۔ اگر تو وہ افعال قلوب میں سے ہیں تو پھر افعال قلوب کا ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو مفعول ہے اس کو حذف نہیں کیا جا سکتا، اس کو ذکر کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، اور اگر وہ افعال قلوب میں سے نہیں ہے تو پھر آپ اس کو حذف کر سکتے ہیں۔ لہذا حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر اس سے مستغنی ہو، اس کی ضرورت نہ ہو، ضرورت تبھی نہیں ہوگی جب یہ افعال قلوب میں سے نہیں ہوں گے، جیسا کہ اس کی مثال بھی میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، ضربت واکرمت زیدن۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو دونوں فعل ہیں افعال قلوب میں سے نہیں ہے، آپ نے بصریوں کے مذہب کے مطابق زید کو اکرمتو کا مفعول بنا دیا، ضربتو کا مفعول اس کو آپ حذف کر دیں۔ یہ مذہب کس کا ہے؟ یہ بصریوں کا مذہب ہے۔ یہ فرمایا حذفت المفعولا، مفعول کو آپ حذف کریں گے نستغنی عنہ، اگر اس سے بے پرواہی اس کی ضرورت نہ ہو، وإلا اظہرتا، وگرنہ پھر آپ ظاہر کر دیں گے، یعنی اگر آپ کو ضرورت ہے تو پھر آپ ظاہر کر دیں گے، اور یہ ضرورت کب ہے؟ یہ اسی وقت پیش آئے گی جبکہ وہ افعال قلوب میں سے ہوں۔
اس کی مثال دیکھیں جیسے حاسبنی وحاسبت زیدن منطلقن. اب یہاں پر دیکھیں یہ جو زید ہے اس کو ہم نے حاسبت کا مفعول بنا دیا، اور یہ منطلقن ہے اس کو بھی ہم نے حاسبت کا مفعول بنا دیا. اب حاسبہ تقاضا کر رہا ہے کہ زید میرا فاعل بنے اور یہ منطلقن کو اپنا مفعول بنانا چاہ رہا ہے، تو زید اس کے لیے تو ضمیر آ جائے گی، حاسبہ میں ہوا ضمیر ہوگی جو کہ لوٹے گی کس کی طرف؟ اس زید کی طرف. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بصری کہتے ہیں کہ جو فاعل ہے اس کی طرف ضمیر لوٹائی جا سکتی ہے پہلے فعل میں. تو خلاصہ یہ ہے کہ زید کے اندر تو جھگڑا ہے ہی نہیں، جھگڑا ہے منطلقن میں. اب منطلقن میں آپ حذف نہیں کر سکتے. حذف کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ فعل قلوب میں سے ہیں، اس کا جو مفعول ہے اس کو حذف نہیں کیا جا سکتا. حذف نہیں کر سکتے تو آپ ضمیر لیں، تو دیکھیں ضمیر بھی نہیں آپ لا سکتے. ضمیر اس لیے نہیں لا سکتے کہ کیونکہ جو مفعول ہے وہ کلام کے اندر فضلہ اور اضافی اور زائد ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر جو ہے اضمار قبل ذکر لانا یہ جائز نہیں ہوتا ہے. فاعل تو چونکہ عمدہ فی الکلام ہوتا ہے اس لیے وہاں پر اضمار قبل ذکر جائز ہوتا ہے، لیکن یہ مفعول ہے تو اس لیے اس کے لیے ضمیر بھی نہیں لا سکتے. تو پھر ایک ہی صورت باقی بچتی ہے، جب آپ حذف بھی نہیں کر سکتے، آپ اس کے بعد اس میں ضمیر بھی نہیں لا سکتے، پھر ایک ہی صورت ہے کہ آپ یہاں پہ منطلقن کو ذکر کر کے آپ اس کو اس طریقے سے پڑھ دیں. تو یہ فرمایا کہ آپ اس کو اس طریقے سے پڑھ دیں گے. تو یہ آج کے سبق کے اندر ہے، ہم نے امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور امام فرر رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف پڑھ لیا ہے، اور اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھ لیا ہے کہ جو بصری ہیں وہ اپنے مسلک کے بارے میں کیا دلیل لے کر آتے ہیں. اللہ اللہ اللہ